ڈش اور ایک منٹ اپنی پٹاری کا منہ ذرا بند رکھو یار. جب سانپ باہر نکل آتے میری بات سنو پہلے اپنی ایک پچھلی مخبری کا مجھے حساب دو ذرا. کیا جی؟ تم نے پچھلے ہفتے ایک مخبری ہمیں دی تھی پی ٹی وی کے ایک ذیلی چینل اے ٹی وی کے بارے میں. ہاں جی. پی ٹی وی کے جو ایم ڈی ہیں یوسف بیگ مرزا صاحب, انہوں نے مجھے فون کر کے خاص طور پہ اس معاملے کی وضاحت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی کو اے ٹی وی نہیں دے رہے اور پی ٹی وی خود اے ٹی وی چلائے گا, اور اگر مستقبل میں ضرورت پڑی تو تمام قواعد و ضوابط کو پیش نظر رکھ کے باقاعدہ پراپر انداز میں اس کی آکشن یا بڈنگ کی جائے گی, پھر جو بھی جیتے گا اس کو اس کے حوالے اے ٹی وی کر دیا جائے گا. تو یہ جو انہوں نے کہا, چلو ٹھیک ہے, اب انہوں نے کہا تو میں مان لیتا ہوں, میں اب کیا کر سکتا ہوں, مگر کوئی بات نہیں, میں بھی 20-25 سال سے انہی جگہوں پہ کھجڑ ہوتا آیا ہوں. میرے بھی ادھر بڑے بڑے کلرک واقف ہیں, ہنسنا کلرکوں پہ. تم جانتے نہیں کسی بھی ادارے کا جو سب سے تیز ڈش ہوتا ہے وہ کلرک ہوتا ہے. اچھا عزیز صاحب آج کی مخبری تو دینا. پھر سے وہ کرنا پڑے گا, ڈش ڈش ڈش. یہ کیا ہے؟ یہ وہ سانپ ہوتا ہے جو شکار کے لیے نکلتا ہے. اس کی پونچھ کے اوپر جھنجھنا بھی لگا ہوتا ہے, یہ چھن 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 بھی کرتا ہے. بہت خطرناک سانپ یہ ہوتا ہے. جی 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 جی. لو جناب, پہلی مخبری آج کی تایا بابے دے باغاں دی پکی مخبری یہ ہے کہ وزیر اعظم میرے مرشد پاک, میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. آئے ہائے ہائے, آدھا وقت تو یہ دھمالوں میں ضائع کر دیتے. یار میں مرشد کی تمال سے نہیں باہر آ سکتا, بے شک تم میرے 20 روپے کاٹ لو. 20 روپے عزیزی صاحب. میرے مرشد پاک نے پچھلے دنوں نواز شریف صاحب کو فون کیا. نواز شریف صاحب ایک جگہ کے اوپر کھانا کھا رہے تھے ہوٹل میں. فون سنا یا ہے, ادھر سے انہوں نے کیا کر وہ فون ہو رہا ہے وزیر اعظم صاحب کا. ادھر سے انہوں نے کہا, اس کو ساری رنگ ٹونز کا بھی پتا ہے. ہلو جی, کیا حال ہے گلانی صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں. مرشد میرے نے کہا کہ حضور میاں صاحب, ادھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا, ایجنسیاں, وہ پھر وہ ٹیکنوکریٹس کا رٹا ڈال رہی ہے. پچھلے دنوں آپ کو میں نے بتایا تھا تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ سٹینڈ لیں گے, آپ فکر نہ کریں, کسی حالت میں بھی ہم یہ نہیں قبول کریں گے, جمہوریت ہی رہے گی اس ملک میں. تو اب جناب وہ پھر وہی قسم کا رٹا ڈال رہے ہیں, جس پہ اس دفعہ میاں صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی گلانی صاحب, اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی تو میں نہ اس کو ریئیکٹ کروں گا اور نہ ہی اس کا ساتھ دوں گا, میں خاموش رہوں گا. یہ تو ان کے سٹانس میں ایک بڑی تبدیلی ہے, بہت بڑی سر. اب یہ تبدیلی پتہ نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی کوئی عداوت بن گئی ہوئی ہے یا اس وقت وہ روٹی کھا رہے تھے ڈسٹرب ہوئے. تمہیں نہیں نہ پتا کہ جب نوالا توڑ کے اس میں سونیاں پنڈیاں گول کر کے پکڑ لی ہوں اور اوپر سے فون آ جائے اور وہ نوالا ادھر چھوڑنا پڑ جائے تو کتنا کو سچ ہے. لو جی, جو میں اگلا سام چھوڑ رہا ہوں وہ یہ ہے NICL سکینڈل, ایائی نیائی کیس. ہائے ہائے ہائے, دیکھو یارا میرے مخبر نے کہاں تک پیچھا کیا. ان کے ساتھ یہ ان کا ایک اور بندہ افسر جو اس کیس میں ملوث ہے, FIA کی تحویل میں ہے اس وقت. ان کا بیٹا ایک اور بڑے پرائیویٹ بینک کے کنزیومر ڈویژن کا ہیڈ ہے. لو جی, وہ جو بھائی صاحب ہیں برخوردار, وہ اس بینک میں پچھلے 3 سال میں کنزیومر کسٹمر جو ہوتے ہیں ان کے ہیڈ میں کوئی 1 ارب روپے کا فراڈ کر چکے, جس کا انہوں نے نہ ہی میڈیا کو پتہ چلنے دیا اور نہ ہی کسٹمر کو ابھی تک سمجھ آ رہی ہے. کنیکشن یہ بنتا ہے کہ یہ جو برخوردار ہیں یہ اسی بینک میں یہ کام دکھا رہے ہیں جس بینک میں دبئی میں ایائی نیائی صاحب کام کرتے رہے. ہائے 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 ہائے, واہ یہ تیرے صدقے جاؤں, یہ تمہیں کیوں نہیں کو کہتا, واہ یہ واہ, ہائے ہائے. ایک یہ کی گال کو اور ایک چٹے دوانے کو عقل مند بندہ ٹچ نہیں کرتا. لو جی, یہ کے اس شورا فاق قول یرین کے بعد اب اگلی مخبری پیش کر رہا ہوں.
सुप्रीम कोर्ट साहब ने जब ऑर्डर किए कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जितने भी बंदे हैं फारिग करें, खत्म। 28 बंदों की लिस्ट बनी जनाब सिंध में, और सुप्रीम कोर्ट को जब पेश की गई तो वह 27 बंदों की थी। जी जनाब, उन 27 बंदों में 3 DIG थे। अच्छा, मुखबरी यही कि ये है कि एक बंदा कट कैसे हुआ। कैसे हुआ? उधर जाकर से बंदे ने जब देखा ना, हाँ ये तो 28 थे, 27 कैसे रह गए। वो तुम्हें ये बताता है 27 कैसे रह गए। उस लिस्ट में 3 DIG भी 27 की लिस्ट में गए हैं, फारिग किए गए हैं। एक DIG उनमें से निकाल के बाहर रख दिए गए। अच्छा, वो कैसे रखे गए हैं? PPP के एक लीडर हैं जनाब आफ्ताब शबान मिरानी साहब, उनके दामाद हैं खुरम गुलजार साहब, DIG ट्रैफिक थे जनाब। अच्छा, उनका नाम शबान मिरानी साहब ने अपने असर रसूख के साथ उसमें से निकलवा दिया था। अच्छा, 3 DIG तो बेचारे सूली चढ़ गए, एक बच गए, क्योंकि उनकी बैक बहुत तगड़ी थी। तो जाहिर है मीरानी साहब के दामाद होने का क्या फायदा अगर फिर भी लिस्ट में नाम आ जाए तो। जी जनाब, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 27 बंदों की लिस्ट गई, उन्होंने साइन कर दिए, ठीक है, ओके, वेल डन, चलो। एक बंदे का किसी को पता ही नहीं कि वो किधर से किधर को निकाल के किधर रख लिया गया। तौबा नहीं करते, इसे कहते हैं मां सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। नाज़रीन, यह वक्त होता है कमर्शियल ब्रेक का, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। इस सेगमेंट के बाद इसका रंग यर्द पड़ जाता है कि ये कहां से इतनी बड़ी बातें लाता है।